الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بہت سارے مقامات میں اس امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا. کہ تمہارا کام یہ ہے لوگوں کو اچھی بات بتلائے، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے. جب تک تم اس کام کو، اس فریضے کو انجام دیتے رہو گے، تم دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارو گے، موت کے بعد اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام پاؤ گے. آج جس لائن سے بھی امت پریشان ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کو چھوڑ دینا ہے. ہر دور میں جو بھی نبی آئے، چاہے نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، اس طرح ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بتایا کہ تم نیک بنو اور لوگوں کو نیک بنانے کا کام کرو. جب تک امت اس کام میں لگی رہی، ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ رہا. جب امت نے دعوت و تبلیغ کے کام میں سستی کی، کوتاہی کی، تو پھر حالات آہستہ آہستہ بگڑتے چلے. جب کام میں کوتاہی ہوتی ہے
تو پھر انجام میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کام کو انجام دیتے رہو اور تمہارا کام ہی یہی ہے۔ اور فرمایا تبلیغ کا کام ایک ایسا مبارک کام ہے، اس کام کے مقابلے میں کوئی کام افضل نہیں۔ اس کام میں جو لگتا ہے اللہ پاک اسے موت کے بعد بھی اجر و ثواب عطا فرماتی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں چاہتا ہے اسے نیکی زیادہ ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں میں نیک کام کو پہلا۔ اگر کوئی شخص فجر کے 2 فرض نماز 2 مرتبہ اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اسے ڈبل ثواب مل جائے، تو ایسا کرنے والا جاہل کہلائے، اس لیے کہ فرض نماز فجر کی 2 ہی، اگر ڈبل پڑے گا تو ثواب ڈبل نہیں ملے۔ ایک مرتبہ فرض ادا کرنے سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ہمارے بڑوں نے بتلایا، اگر وہ طریقہ اپناؤ گے تو ڈبل نہیں 100 گنا ثواب زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ 100 آدمیوں کو فجر کی نماز کا پابند کر دو، جب تک یہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے رہیں گے ان تمام کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا، ڈبل نہیں، کئی گنا ثواب ملتے ہیں۔ ایک آدمی صرف اپنی عبادت کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کے مرنے کے بعد اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن جو آدمی دین کے بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، دین کا علم دوسروں کو سکھا دیتا ہے، تو فرمایا اس کا نامہ اعمال قیامت تک کھلا لیتا ہے۔ جب تک لوگ اس کے بتائے ہوئے دین کے راستے پر چلیں گے، علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ تو قبر کو پہنچ جائے گا، لیکن ان تمام کا ثواب بھی اس کے قبر کو پہنچتا رہے گا۔ اس کی مثال ایک اللہ والے یوں دیتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ان کی مجلس میں 1000 آدمی بیٹھے تھے۔ کتنے؟ 1000 آدمی بیٹھے تھے۔ حضرت نے ان 1000 آدمیوں سے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ پورے مجمع میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ تو حضرت نے فرمایا تمہارے ایک مرتبہ سبحان اللہ
کہنے پر اللہ نے تم سب کے لیے ایک ایک درخت جنت میں لگا دیا. ایک سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت جنت میں لگا دیا. اس کے بعد حضرت نے کہا دیکھو میرے کہنے پر تم تمام نے سبحان اللہ کہا, تمہارے تمام کے سبحان اللہ کہنے پر 1000 درخت میرے لیے جنت میں لگا دیے. تمہاری 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا سبب میری دعوت ہے. میں نے دعوت دی, تم نے سب لوگوں نے 1000 مرتبہ مل کر کہا, وہ تمام 1000 کا ثواب مجھے عطا کر دیا ہے. اس طرح جو آدمی دین کی بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, جب تک وہ دین کی بات لوگوں میں منتقل ہوتے رہے گی, اس کا ثواب راستہ بتانے والے کو ملتا رہے گا. اور جب جب بھی امت کے اندر بگاڑ آیا, اللہ نے نبیوں کو بھیجا, جاؤ میری امت مجھے بھول چکی ہے, میری شریعت اور میرے نبی کے طریقے سے دور ہو چکی ہے, جاؤ تم میرے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دو. جب جب بھی امت میں بگاڑ آیا, اللہ نے نبیوں کو بھیجتا. ہر نبی آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. پھر جنہوں نے ان کی بات مانی, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں عطا کی. موت کے بعد تو وہ اپنے نبی کی صحبت میں رہے گا, جنت ان کی مقدر بنے گی. فرمایا دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہر آدمی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو زندگی میں داخل کرنا ہے. آپ کا دین, آپ کی شریعت ہر آدمی کے اندر, مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر بھی 100% زندہ ہو جائے. اور فرمایا جب تک یہ کام تھی, امت کی وقار اور رعب بھی دنیا پر قائم تھی. جب جب بھی اس کام میں فرق آیا, امت کو اللہ نے آزمائشوں سے گزارا. جب یہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوٹا, تو آج دنیا میں ہم بے حیثیت ہو کر رہتے ہیں. کہا جاتا ہے فلپائن میں 400 سال پہلے 100% مسلمان آباد تھے. 100% مسلمان وہاں آباد تھے. جب دعوت و تبلیغ کی محنت چھوٹی, جس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے, حتیٰ کہ لوگ مرتد ہو گئے. مسلمان عورتیں اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر دیا. کسی کا باپ مسلمان ہے تو کسی کا بیٹا کافر ہے. مرد مسلمان ہے تو اس کی عورت کافر ہے. یہ حالات پیدا ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام چھوٹنے کی وجہ سے. اسپین جہاں 900 سال مسلمانوں نے حکومت کی, 100% مسلمان تھے, جب دین کی محنت میں فرق آیا,
فرماتی ہیں وہاں کی ایک بہت بڑی مسجد ہے قرطبہ کی مسجد، جو بہت بڑی مسجد تھی، ہزاروں سال وہاں حدیث کا درس کیا جاتا تھا۔ وہاں کی زمین کا ایک ایک چپا ہزاروں سجدوں سے آباد تھا۔ جب دعوت و تبلیغ کا یہ کام چھوٹا، آج لوگ جوتے پہن کر اس مسجد کو تفریح بنا چکے ہیں۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے اعمال کی طرف سے امت آزمائش میں پڑی ہے۔ فرماتے ہیں برازیل کے اندر 5 لاکھ عرب عیسائی بن چکے ہیں۔ آسٹریلیا کے اندر عربوں کی اولاد کرسچن بن چکی ہے۔ فرمایا جہاں جہاں بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں کوتاہی آئی، لوگ ایمان سے نکل کر کفر کی طرف چلے گئے۔ آج جتنے لوگ مسلمان ممالک میں امیر و وزیر بن کر بیٹھے ہیں، یہ وہی ذہن والے لوگ ہیں، نام تو ابراہیم ہے، کام فرعونوں کا کر رہے ہیں، نمرودوں کو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دین کی عظمت ان کے دل سے نکل گئی۔ عراق جہاں بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے، ایک زمانے میں صحابہ کے دور میں کیپٹل سٹی تھا، پایا تخت تھا، لوگ دنیا کے کونے کونے سے بغداد پہنچ کر علم حاصل کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن رہا، امام اعظم ابو حنیفہ وہاں کے تھے، حسن بصری وہاں کے تھے، رابعہ بصری وہاں کے تھے۔ کن کن کا نام لیا جائے؟ ایسے اکابرین کی وہ بستی تھی۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں جب میرا عراق جانا ہوا تو میں نے عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہاں کوئی دینی درسگاہ ہے جہاں خالص دین کا علم دیا جاتا؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا ایسے مدرسے کا آج یہاں نام و نشان نہیں۔ مسلمانوں کی حکومت ہے، کیا کہتے ہیں ایک بھی عربی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں خالص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جائے۔ اس کے بعد کہا کہ فلاں ایک یونیورسٹی ہے جو مدرسے کو یونیورسٹی بنایا گیا ہے، وہاں آپ جائیں گے تو کچھ دین یاب کے پڑھانے والے آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس یونیورسٹی میں داخل ہوا تو میں نے دینیات کے اساتذہ کو دیکھا تو حضرت کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی، بڑی حیرانی۔ کہا ان کو عالم کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے چہرے اور لباس تک میں مسلمانیت نظر نہیں آتی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں بس ایک سبجیکٹ رکھ دیا گیا ہے، ہم اسے یوں ہی پڑھاتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد تنخواہوں کا لینا۔ بزرگوں وہ یونیورسٹی وہ اسکول کس کام کے جس میں اللہ کی تعلیم نہ دی جاتی ہے؟ ہم تو اس کا حال دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے علاقے کے اسکولوں کا حال کیا ہے؟ اور سبجیکٹ پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ آسمانوں میں ہے، اللہ کا کلام پڑھانے والے کی تنخواہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 20 سال سے 30 سال سے ایک آدمی اللہ کا کلام پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ دیکھو، اس سے معلوم ہوتا ہے امت کا دین سے کتنا تعلق ہے۔
بتاؤ جب دین ہی دنیا میں نہیں رہا تو اللہ کو مدد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خالی یونیورسٹیوں میں مسلمان بچے دین اور ایمان کو بیچ رہے ہیں. وقت نہیں ہے کہ بڑا دکھ والا المیہ یہ امت اپنے کام کو بھول گئی. دعوت و تبلیغ کی محنت میں کوتاہی آئی، اللہ نے حالات کو بدل کے رکھ دیا. حضرت مولانا طالب جمیل صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں میں ایک کالج کو گیا گشت کے لیے، وہاں ہزاروں مسلمان بچے پڑھتے تھے. ایک روم کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو بچوں کے گانے بجانے کی میوزک کی آواز آ رہی تھی. سب کے سب مسلمان تھے. کھٹکھٹانے کے بعد آدھا گھنٹہ ان بچوں سے بات کیا تو بچے بلک بلک کر رونے لگے. ہمیں آج تک نہیں معلوم یہ دین کیا ہے. نہ ہمارے ماں باپ نے سمجھایا، نہ ہمارے اسکول میں والوں نے سمجھایا. اس کے بعد ان بچوں نے کہا کہ حضرت کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت نے کہا 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کے دین کو سمجھو، ایمان کو سیکھو. حضرت فرماتے ہیں معلوم نہیں کون سے قبولیت کا اثر تھا، وہ ساری گیم جماعت میں نکل گئی. 40 دن کے بعد ایک اجتماع میں اس گیم سے میری ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، سر پہ عمامہ باندھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جانتے ہو ہم کون ہیں؟ تو حضرت نے پوچھا بتاؤ کون؟ تو حوالہ دیا کہ وہ کالج کے بچے ہیں. تو حضرت کہتے ہیں ان کے حلیے کو دیکھ کر، ان کے طریقے کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتے تھے کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے. بزرگوں کتنا بڑا نقصان دعوت و تبلیغ کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہوا. جب یہ کام زندہ ہوا ہزاروں لاکھوں مسجدیں بن گئی. 1952 میں انگلینڈ میں پہلی جماعت تبلیغ کی گئی تو بتلاتے ہیں 1952 میں انگلینڈ میں 2 یا 3 مسجدیں تھیں. جب دعوت و تبلیغ کے کام میں پختگی آئی، امت کا نوجوان اس کام میں لگا، امت کی عورتوں نے اس دین کو سمجھا، تو آج انگلینڈ میں 3000 سے زائد مسجدیں ہیں. کئی چرچ مسجد میں بدل گئے ہیں، بلکہ ان کی محنت کو دیکھ کر چرچ والے آ کر کہنے لگے ہم تو ہفتے میں 1 دن عبادت کرتے ہیں، آپ دن میں 5 دن عبادت کرتے ہیں، ہمارے چرچ کو استعمال کر لیجئے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ لوگ نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے چھڑا رہے ہیں، شراب سے چھڑا رہے ہیں، چوری سے چھڑا رہے ہیں، جھوٹ سے چھڑا رہے ہیں، خیانت سے چھڑا رہے ہیں. ہم نے آپ کے کام کو دن میں بھی دیکھا، رات میں بھی دیکھا، تنہائی میں بھی دیکھا. آپ لوگ صرف نیک بات بتاتے ہیں اور اس چرچ کو استعمال کر لیجیے. بزرگوں یہی اللہ نے فرمایا تم بہترین امت اس لیے کہے گئے ہو دعوت و تبلیغ کے کام سے محبت کرو. جب دعوت و تبلیغ امت میں زندہ ہو جائے گا یہ ساری طاقتیں اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. یہ امریکہ کیا، عراق کیا، روس کیا، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں. یہ تو مکڑی کے جالے ہیں جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ اس کام کو چھوڑنے کے آزمائش میں امت کو مبتلا کرتا ہے. تو یہ کام بڑا مبارک کام ہے. اس کام سے محبت کی
کی جانی چاہیے، اس کام میں اگر وقت ہے تو لگانا چاہیے، اس سے ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وقت نہیں ہے، بہت کافی وقت ہو چکا ہے، باتیں تو اور بتانا چاہتا تھا، حالات بہت سارے بزرگوں کے بتائے ہوئے سامنے موجود ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے عالم کے اندر اجتماع رکھا جاتا ہے تاکہ امت کے اندر اس کام کی اہمیت کو بتایا جا سکے، زندگی کے مقصد کو بتایا جا سکے۔ ہمارے علاقے کا ایک اجتماع بھی کرنا بیٹ میں آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار کے دن ہے، جس کا اعلان انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچے اگر گھروں میں فارغ ہیں تو ان کو جماعتوں میں بھیجیں، انشاءاللہ جماعتوں میں لگیں گے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے، تمہاری قدر کرنے والے بنیں گے، اللہ کے دین پر چلنے والے بنیں گے، حلال کھانے والے بنیں گے۔ ہر خوبی انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر آئے گی۔ گھر میں جو بڑے احباب ہیں جن کو دن کاٹتے ہوئے نہیں کٹتی ہے، تو بہترین راستہ اللہ کا راستہ ہے، اس میں نکلو، تفریح بھی ہو جائے گی اور دعوت و تبلیغ کے پہنچانے کا اجر و ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام سے والہانہ محبت نصیب فرمائے اور موت تک اس کام سے لگے اور جڑے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔